بسم اللہ. اچھا نماز کی بات ہو گئی, روزے کی بات ہو گئی. حج میں ایک بہت ہی خوبصورت ایک حصہ ہے, اس کا تعلق ہماری فکری زندگی سے بہت زیادہ ہے. ویسے تو حج میں پورا ہی آپ دیکھیں تو فکریات کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, فکری تربیت کرنے میں, مسلمان کا عقیدہ متعین کرنے میں, اس کی جدوجہد, اس کی نصب العین اور ان سب چیزوں کو متعین کرنے میں جو ہم پہلے بات کر رہے تھے. لیکن جو تلبیہ ہے نا جی, تلبیہ کی ایک الگ خاصیت ہے, تلبیہ ایک الگ, اس کا فکر پہ بہت گہرا اثر ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ تلبیہ کے کلمات میں ایک خاصیت ہے. ترمذی شریف میں غالباً یہ حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ تلبیہ کہتا ہے کوئی آدمی, اس کے ارد گرد کی ہر چیز تلبیہ کہتی ہے, اور فرمایا کہ چاہے وہ درخت ہوں, پتھر ہوں, ڈیلے ہوں, زمین کی ہر چیز شرق سے غرب تک وہ تلبیہ پکارتی ہے. اور اس میں جناب تو تشریف لے گئے ہیں وہاں پہ, جس وقت مسلمان مل کے یہ کلمہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جاتے ہوئے, اس وقت یوں لگتا ہے کہ وہ جو قرآن مجید کا فلسفہ ہے نا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, اس کا صحیح منظر وہ ہے جس وقت مسلمان تلبیہ کہتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. پھر تلبیہ میں جو ایک بڑی اہم جس چیز پہ زور ہے وہ لبیک پہ ہے, اور لبیک کا جو معنی ہے وہ حاضر ہونا ہوتا ہے. یعنی لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو آپ 4 بار کہتے ہیں میں حاضر ہوں, 4 بار آپ کہتے ہیں کہ لبیک میں حاضر ہوں, اے میرے مالک میں حاضر ہوں, اے میرے مالک میں حاضر ہوں, اے میرے مالک میں حاضر ہوں. اب 4 بار یہ اقرار کر کے آتے ہیں اس کے سامنے. اس کا مطلب کیا ہے, آپ وعدہ کر کے آتے ہیں, اور وعدے میں آپ نے کون کون سی چیزیں شامل کی ہیں؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کہ سب تعریفیں تیری ہیں, تعریف کا مستحق صرف تو ہے, تیری خلقت کی تعریف کرتا ہوں اور تیری تعریف کرتا ہوں, تیری قدرت کی, تیری ہر صفت کی تعریف کرتا ہوں, اور تیری ہر اس نعمت پہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے. ہر نعمت تیری دی ہوئی ہے. اب جنا تو ماں باپ نے ہے, لیکن ماں باپ کو اس نے وسیلہ بنایا, دراصل وہ نعمت اسی نے کی ہے. دیکھتا تو انسان آنکھوں سے ہے نا, لیکن آنکھیں نعمت ہے, نعمت اس کی دی ہوئی ہے. اور اس کے بعد ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ بندہ اس کے ملک کا اقرار کرتا ہے, اس کے مالک ہونے کا اقرار کرتا ہے, اور اس کو اپنا مالک مانتا ہے. یہ وہ بات ہے جو مسلمان کی فکر پہ تلبیہ میں سب سے مرکزی نقطہ ہے حاضر ہونے کے بعد, کہ میں حاضر ہوں. اس کے بعد یہ کہ میں 4 بار اقرار کیا میں نے حاضر ہونے کا, اور اختتام کیا ان 2 کلمات پہ کہ مالک تو ہے, تیرے بعد پھر میں کسی کو مالک نہیں مانتا, اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہاں سے مسلمان اپنی فکر کا آغاز کرتا ہے. یہ سارا جو اقبالیاتی تصور ہے کہ اپنے مالک کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک, اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا ہو چند. مالک کو پہچان لیا ہے اگر, تو پھر دارا
اور جمشید اور اسکندر اور یہ بڑے بڑے دنیا کے حکمران تیرے در کے سوالی ہیں، تیرے در پہ کشکول لے کے کھڑے ہوں گے، لیکن اگر تو مالک کو نہیں پہچانتا تو پھر تو محتاج ملوک ہے، تیری قسمت میں پھر صرف غلامی لکھی گئی ہے، تیری قسمت میں حریت نہیں ہے، تیری قسمت میں آزادی نہیں ہے۔ روح مسلمان کی جو آزادی ہے وہ مالک کو مالک ماننے میں ہے، اللہ کو مالک ماننے بنتا، وہاں جا کے یہ طلبی کہتا ہے بندہ، پھر یہ کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک تو اس کا تعلق خالص اس عقیدہ توحید سے ہے جو سورہ اخلاص بیان کرتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ایک تو اس کا تصور اس خالص عقیدہ توحید کے ساتھ ہے کہ اس کے ساتھ بندہ بتوں کی پرستش نہ کرے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کی جو باقی گمراہ لوگوں میں جو اس طرح کی فکر تھی، جو جعلی معبود جعلی خدا لوگوں نے بنا رکھے تھے، تراش رکھے تھے، اس سے بندہ انکار کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ جو اس کی مالک ہونے کے ساتھ اس کو آپ ملا کے پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرے مالک ہونے میں بھی کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اور یہ 4 بار اس نے وہاں حاضر ہو کے اس نے یہ کہا۔ لیکن یہ چیز جو ہے یہ 2 چیزوں سے تعلق رکھتی ہے ہاں صاحب، ایک اس کا تعلق بندے کے اس فکر سے ہے جس میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کے مشن کے لیے تیار کرتا ہے۔ دوسرا اس کا جو تعلق ہے وہ تقوی کے ساتھ ہے، یعنی جب تک تقوی نہ ہو یہ چیز نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب تقوی جو ہے، تقوی انسان کے سینے کے اندر ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التقوی ہا ہونا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، حضور نے فرمایا تقوی یہاں ہے، اور آپ نے اپنی انگلی مبارک سے اپنے صدر مبارک کی طرف اشارہ کیا، 3 بار اشارہ کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ یہ بات دل سے ہوتی ہے۔ اب دل سے جب آتی ہے یہ بات، وہ تقوی بولتا ہے اندر سے، اور جب تقوی یہ بات کہتا ہے پھر اس کا خوف بندے پہ طاری ہوتا ہے، پھر بندہ اپنی وہ پورے جسم و جان سے، جسم کا ایک ایک بال اس کو یہ بات پکار کے کہتا ہے۔ مثال کے طور پہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ایک کمال ایک انہوں نے روایت لکھی، یعنی وہ روایت پڑھ کے بندے کو سمجھ آتی ہے کہ صدر ایسا، سینہ ایسا جو تقوی سے بھرپور ہو، اس کے نزدیک طلبی کیا ہے، اور ایسا سینہ جس میں تقوی کی لذت، تقوی کی چاشنی نہیں گئی، اس کے نزدیک طلبی کیا ہے۔ یعنی ویسے تو جانے میں لاکھوں لوگ وہاں طلبی کہتے ہیں، اگر آپ سال بھر کا کہیں تو کروڑوں لوگ وہاں جا کے طلبی کہتے ہیں، لیکن جن کے اندر تقوی ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے حج کے لیے، احرام باندھا، اچھا احرام باندھ کے آپ جب جانے لگے تو رنگ زرد پڑ گیا، آواز بیٹھ گئی، اور تلبی نہ کہہ سکے، کہہ نہیں پا رہے تلبی۔ لوگ جو ارد گرد تھے انہوں نے کہا حضور آپ تلبی ارشاد نہیں فرما رہے، اب رونے لگ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں تلبی کہتے ہوئے ڈر رہا ہوں، ڈر اس بات سے رہا ہوں میں کہوں لبیک اور وہ کہے لا لبیک، میں کہوں لبیک اور وہ کہے لا لبیک، یہ کہہ کون رہا ہے؟ امام عالی مقام سید الشہداء کے فرزند علی المرتضی شیر خدا کے پوتے اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے لخت جگر
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے شہزادے. اب دیکھیں یہ وہ درجہ ہے جہاں جا کے بندے کے وجود پہ وہ خوف طاری ہوتا ہے، اور جب اس حالت میں اس سے اتنی خشیت کے ساتھ جو تقوی کہتا ہے، اس کے ہم کلام پہ حجر و شجر اور مادر بھی ہو جاتے ہیں، اور زمین بھی ہو جاتی ہے، اور سب مخلوقات جھومنے لگتے ہیں اور جھوم جھوم کے تلبیح کہنے لگتے ہیں. اور یہ وہ مومن ہے کہ اس کا حکم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اپنے کرم کی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے.